بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل الحدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، وتفرد بالأولوية والقدم وبصم كل شيء ما غداه بالفناء والعدم. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، وصلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينهم نجا واهتدى، ومن تخلف عنها ضل فغرق. أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى. عزیزان محترم، برادران عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ نماز جمعہ کے دو خطبے نماز جمعہ کے ارکان میں سے ہیں، کہ جس کے بارے میں جو تاکید ہے وہ یہ کہ پہلے خطبے کے اندر ضروری ہے کہ تقوی الہی کے بارے میں کچھ باتیں کی جائیں، اور دوسرے خطبے میں جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں یا جو دوسرے امور ہیں ان کے متعلق گفتگو کی جائے۔ تقوی الہی وہ ایسی چیز، ایسی بنیادی ضرورت کہ جس کو انسان اگر اپنا لے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، اگر اس کی منطق کو ہم سمجھنا چاہیں کہ تقوی کیوں ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس بات کے اوپر غور کرے اور اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے، اور یہ واقعاً دنیا کی سب سے بڑی اور بنیادی حقیقت ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر ایمان رکھے تو اس کی زندگی ایک اور طریقے کی نظر آتی ہے، اور اگر انسان اس سے غافل ہو جائے تو اس کی زندگی کسی اور طریقے کی نظر آتی ہے۔ البتہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان ظاہری طور پر کسی اور مسلک کا ماننے والا ہو، ظاہری طور پر ایمان رکھتا ہو، مومن ہو یا مومن نہ ہو۔ یعنی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کہ جس کے اوپر ایمان انسان کی زندگی کے اندر ایک نئی رنگ اور ایک نئی جہت پیدا کرتا ہے، وہ یہ کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، ایک رب ہے جو اپنے دست رحمت سے اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ یعنی انسان کا دوست ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کا دشمن نہیں ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ یعنی اس کو چلانے والا وہ ہے کہ جو انسان سے محبت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ دیکھیں، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ بسم اللہ کے ذریعے سے ہر کام کی ابتدا کریں۔ علماء نے اس کے ضمن میں روایات کی روشنی میں بیان کیا کہ یہ جو بسم اللہ ہے، یہ فقط ہر کام کی ابتدا نہیں ہے، بلکہ آفرینش خلقت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اپنے دست رحمت سے اس دنیا کو بنایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، پہلے رحمت کا تذکرہ ہے، اس کے بعد خلقت کا تذکرہ ہے۔ یعنی رحمت کی خلقت کی بنیاد رحمت ہے، رحمت کی بنیاد پہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یا اسی طریقے سے ہمارے پاس جو دعاؤں کے اندر نظر آتا ہے، یا جو ہم پروردگار عالم کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، دعائے جوشن کبیر کے اندر خدا کی مختلف صفتوں کے ذریعے سے ہم اسے پکارتے ہیں، اس کے اندر ایک اہم صفت یہ ہے کہ جس سے ہم خدا کو پکارتے ہیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی جو بنیادی صفت ہے وہ رحمت ہے۔ پروردگار عالم کی غضب جو ہے خدا کی بنیادی صفت نہیں ہے۔ غضب اس جگہ پر ہے کہ جہاں انسان عصیان کرے، نافرمانی کرے۔ جو خدا کی اصلی صفت ہے وہ ہے رحمت۔ بس اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس دنیا کو چلانے والا اس سے محبت کرتا ہے، اس کا دوست ہے، تو اس کے بعد انسان کو اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آئیں یا جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، انسان اس کو مایوسی کی نظر سے کبھی نہیں دیکھتا۔ انسان سے ہمیشہ امید کا دامن ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہتا ہے، اور اگر انسان ہمیشہ پر امید رہے تو دنیا کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں اس کو جھیلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے دنیا کو اس طریقے سے خلق کیا ہے کہ اس کے اندر مشکلات ہیں، اس کے اندر پریشانیاں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم خلق تو ایسا کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی دنیا خلق کرنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو ایسی دنیا بن گئی کہ جس کے اندر مشکلات بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پروردگار عالم کا نہ علم محدود ہے، نہ قدرت محدود ہے۔
ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کا علم محدود ہے، ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو کام کرنا ہے اس کا علم اس کے پاس نہیں ہے، بنانا ایک پرفیکٹ چیز آتا ہے لیکن اپنے ناقص علم کی وجہ سے جو چیز بن کر آتی ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی ہے۔ یا مثال کے طور پر دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہے مگر قدرت نہیں ہے۔ انسان جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے علم تو رکھتا ہے کہ یہ پرفیکشن تک کیسے پہنچے گی، پرفیکٹ حالت میں کیسے ہوگی، لیکن قدرت نہیں رکھتا کہ اس کو اس طریقے سے بنا سکے۔ پروردگار عالم کے لیے دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں، نہ خدا کے علم محدود ہے نہ خدا کی قدرت محدود ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ایسے عوالم، ایسے جگہیں بنائی ہیں، ایسی عوالم بنائے ہیں کہ جس کے اندر کوئی مشکل و پریشانی نہیں ہے۔ عالم ملائکہ، وہاں پہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو عالم آخرت ہے اس کے اندر کوئی مشکل و کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو بغیر کسی تکلیف کے بنانا چاہتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے جب دنیا کو خلق کیا تو دنیا ایسی بن گئی نہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اسی لیے اس کے اندر یہ مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ ان مشکلات اور پریشانیوں میں ہی جو انسان کا جوہر ہے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اسی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ کون وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ یہیں پر وہ لوگ سامنے آتے ہیں کہ جن کی تجارت خدا کے لیے ہے، کہ جن کے لیے خود قرآن فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، کے خدا کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی رضا کے لیے اپنا نفس بیچ دیتے ہیں۔ اگر یہ مشکلات نہ ہوں، اگر یہ پریشانیاں نہ ہوں تو یہ چیز کبھی بھی سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو چیز ہے وہ پروردگار عالم کی رحمت ہے، کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کمال کی طرف لے کر جائے، اور کمال کی طرف لے جانے کے لیے جو پروردگار عالم کا پروگرام ہے۔ دیکھیں، انسان اگر مثال کے طور پر کوئی اگر طالب علم کامیاب ہونا چاہتا ہے، کسی ڈگری تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک پروگرام ہے جسے فالو کرے، یعنی اسے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، اور پھر اس پڑھنے کے درمیان بھی اس کو فرسٹ ایئر میں کیا کرنا چاہیے، سیکنڈ ایئر میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام مراحل یعنی ایک پراپر پلان کے تحت انسان جو ہے اس جگہ تک، اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو پلان انسان کے لیے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، اس کا نام ہے شریعت، اور اس کی پابندی کا اور پروردگار عالم کے ان احکامات کی تعمیل اور خدا کی پرواہ کا نام جو ہے وہ تقوی الہی ہے۔ اب اگر اس نظر سے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو پروردگار عالم کے احکامات ہیں، جو یہ شریعت الہی ہے، یہ انسان کے اوپر بوجھ نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، کہ پروردگار عالم کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو پھر اس کو ایک پراپر پلان دیا ہو جس کے ذریعے سے وہ اس کمال تک پہنچ سکتا ہے کہ جہاں پر انسان خلیفۃ اللہ قرار پائے، جہاں پر وہ مسجود ملائکہ قرار پائے۔ یہ جو خلیفۃ اللہ کی منزل ہے کہ انسان خلیفہ خدا قرار پائے، یہ منزل فقط اولیاء اور اوصیاء کے لیے نہیں ہے، یعنی مخصوص نہیں ہے صرف انبیاء سے اور ائمہ سے۔ یہ وہ مقام ہے، البتہ مراتب کے فرق کے ساتھ، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں تک عام انسان پہنچ سکتا ہے۔ کہ یہ جو آپ مشہور شعر جو آپ یہاں پہ سنتے ہیں، کہ البتہ جس شعر کو کی مذمت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے اندر خیال پردازی ہو، جس کے اندر انسان کے وہم کی تقویت کی جائے۔ وہ چیزیں کہ جو حکمت کے اوپر مبنی ہیں وہ ان اشعار کے اندر نہیں آتی کہ جن کی مذمت کی گئی ہے، کہ انسان کے لیے اقبال یہ فرماتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اس جگہ تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی چیزوں کا مختار خود قرار پائے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء اور عرفاء کے درمیان ایک چیز بیان کی جاتی ہے اور ایک مقام ہے کہ جسے کہا جاتا ہے مرگ اختیاری، یعنی ایک ایسی جگہ تک پہنچ جانا کہ جس کے بعد انسان کی موت اس کے اختیار میں ہو۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انسان اس طریقے سے آگے بڑھے کہ اس کی مرضی پروردگار عالم کی مرضی قرار پائے۔ کہ جس طریقے سے ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں کہ امام تمام تر طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود خدا کے فیصلے کے اوپر راضی ہیں، ان قدرت اور اس قدرت و طاقت کو استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ جو آپ نے یہاں پر
یہ جملہ بھی کہا کہ جب منع کیا گیا تو آپ نے کہا کہ پروردگار عالم مجھے قتیل یعنی مجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس وقت دین الہی بچ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے اس وقت لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ ان کے اندر بیدار ہو سکتے ہیں۔ بس اگر انسان تقوی کو اس نگاہ سے دیکھے، یعنی پروردگار عالم کی پرواہ کرنا، اس کے احکامات کی پرواہ کرنا، کس پروردگار عالم کی اور کون سے احکامات؟ وہ پروردگار عالم کے جو انسان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، جس کی رحمت، دیکھیں پروردگار عالم کی ہر صفت لامحدود ہے، پروردگار عالم کا علم لامحدود ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اسی طریقے سے پروردگار عالم کی رحمت بھی لامحدود ہے کہ پروردگار عالم کی اس رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، پروردگار سب کو عطا کرتا ہے۔ البتہ چونکہ حکیم بھی ہے، اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب کو عطا نہیں کرتا، لیکن جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، جو رزق ہے، پروردگار عالم اس کائنات کے اندر رزق سب کو بانٹتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کی رحمت کا یہ مظہر ہے کہ اس نے ہمیں یہ شریعت دی، یہ احکامات دیے جو انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی عقل بے تنہائی، یعنی عقل انسان کی اگر اس کے ساتھ یہ وحی نہ ہوتی، یہ انبیاء اور ائمہ کا سلسلہ نہ ہوتا کہ جو ان احکامات کو انسان تک پہنچائیں، انسان کی عقل اکیلے اس پلان کو کشف نہیں کر سکتی تھی۔ انسان خود سے ایسا پلان نہیں بنا سکتا تھا کہ جو اس کو کمال تک لے جائے۔ پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی، اور عقل پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بہترین اور بنیادی نعمت ہے، کیونکہ دین کا راستہ عقل کے ذریعے سے کھلتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس دین کا پیروکار بنے۔ عقل انسان کو دین تک پہنچانے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس اصول دین کے اندر تقلید نہیں ہے، بلکہ اصول دین یعنی خدا کو ماننا، وہ جو ہمارے پانچ اصول دین پائے جاتے ہیں، ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن سے عقل کے ذریعے کشف کرنا چاہیے، جن تک عقل کے ذریعے پہنچنا چاہیے۔ عقل اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی لیے پروردگار عالم نے عقل کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ لیکن عقل یہاں تک پہنچانے کے بعد، اس کے بعد جو اپنی جزیات کے اندر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر وہ جو چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں، عقل اس میں خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیزیں عقل سے بیونڈ ہیں، یعنی عقل اسے کشف نہیں کر سکتی۔ اگر انسان عقل کے ذریعے سے کشف کرنا چاہے تو وہ اس بات کو کشف نہیں کر سکتا کہ فجر کی نماز 2 رکعت کیوں ہے اور ظہر کی نماز 4 رکعت کیوں ہے، مغرب کی نماز 3 رکعت کیوں ہے اور عشاء کی نماز 4 رکعت کیوں ہے۔ کہ انسان جب ان مائنیوٹ ڈیٹیلز تک پہنچتا ہے، اس پروگرام تک پہنچتا ہے، تو خود انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ عقل، چونکہ عقل تمام چیزوں کا احاطہ نہیں رکھتی، عقل جو ہے انسان کو اس طریقے سے نہیں پہچانتی کہ جیسے اس کا خالق اسے پہچانتا ہے، انسان کا خالق۔ عقل انسان کی تمام مصلحتوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھتی، اس طرح سے نہیں پہچانتی کہ جس طرح سے خدا پہچانتا ہے۔ جب عقل ان تمام چیزوں کا احاطہ نہیں رکھتی تو اس کی وجہ سے عقل خود یہاں پر یہ کہتی ہے کہ جب انسان عقل کے ذریعے سے پروردگار عالم کا اقرار کر لیتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اس نے اپنی ہدایت کے لیے، یعنی اپنی ہدایت کو پہنچانے کے لیے اس نے معصوم بھیجے ہیں کہ جن کے پاس علم الہی ہے، علم لدنی ہے، کہ جس کے اندر خطا کا کوئی امکان نہیں ہے، تو اگر عقل سلیم ہو، یعنی عقل کے اندر دشمنی اور عداوت اور بغض نہ پایا جاتا ہو، تو خود انسان کی عقل یہاں پر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمہیں اس صادق کے سامنے، مخبر صادق، وہ جو سچا امام یا سچا پیغمبر جو خدا نے بھیجا ہے، تمہیں یہاں اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، یہاں اس کے سامنے تسلیم ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ عقل، البتہ اس کے پیچھے یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین عقل ہے، خود عقل نے انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ دیکھو تم یہاں تک پہنچ سکتے ہو عقل کے ذریعے، لیکن اس کے آگے عقل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ خود عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کا ہاتھ تھامو کہ جو جاننے والا ہے، کہ جس کے پاس علم لدنی ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر بھی کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ دیکھو کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آسان تک رہو شیئن، کہ تم جو ہو کسی چیز کو محبوب نہ رکھو، کسی چیز سے کراہت رکھتے ہو، وہو خیر لکم، جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔
اور اس کے برعکس واسا ان تحبوا شیئا، اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو محبوب رکھتے ہو، تحبوا شیئا، تم اسے محبوب رکھتے ہو، اسے پسند کرتے ہو، وہو شر لکم، جبکہ وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ شر ہے، تمہارے نقصان میں ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم نے یہاں پر اس کی جو ہم نے جو بات کی، دیکھیں آیت نے بہت خوبصورت انداز میں یہی بات بیان کی ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ تم تمام چیزوں کو جانتے نہیں ہو، تم ایک ظاہری طور پر یہ چیز دیکھ رہے ہو۔ بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بچیوں کے اوپر جو ہے وہ بلوغت جلدی کیوں آ جاتی ہے، اتنے جلدی ان کے اوپر پردہ یہ چیزیں واجب کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ تم علم نہیں رکھتے ہو۔ جس نے بنایا ہے وہ بہتر اس فرق کو جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس وقت کے اوپر احکام کو فرض کرنا ہے، وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہے کہ تمہیں شاید بہتر لگتا ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ اسی لیے پروردگار عالم کی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر کی جب ہم زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بھی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی واقعہ کوئی چیز پیش آئی ہو اور پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اس کی جگہ کسی اور طریقے سے ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو فیصلہ کرتا ہے، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکلتی نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، اس کی قدرت بھی محدود نہیں ہوتی، کہ جو کچھ جو ہے جو فیما وقع خیر لکم، جو کچھ واقع ہوتا ہے اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے۔ البتہ جو کچھ واقع ہوتا ہے اس کے اندر مومنین کا بھی کردار ہے۔ اگر مومنین ساتھ دیں، لوگ اگر سامنے ہوں، کیونکہ دارالامتحان ہے، یہاں پر ہمارا اور آپ کا اختیار کبھی بھی کسی وقت بھی ختم نہیں ہوتا، تو انسان یہاں پر مجبور نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پروردگار عالم نے اس گرینڈ پلان کو اس طریقے سے بنایا کہ جو اس کے اندر پیش آتا ہے اس کے اندر اگر خیر کے جنبے کو دیکھیں، خیر کے پورشن کو دیکھیں، تو خیر ہمیشہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو شر پایا جاتا ہے۔ بس اگر میں اس اپنی ساری گفتگو کو خلاصہ کروں تو برادران عزیز کہ پروردگار آپ سب کو انشاءاللہ ہم سب کو مصلین میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے قرار دے، کہ اگر اس کا خلاصہ کریں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تقوی الہی ہے یہ ہمارے لیے بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے، وہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے اس کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی جو ہے وہ بندگی کرے، اس کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے یہ بیان کیا، اور یہی اس کے آخری اس سلسلے کا نقطہ ہے، ساری چیز کا ماحصل، کہ تقوی الہی یعنی پروردگار عالم کے احکام کے سامنے تسلیم ہو جانا، یعنی خالی اس کے احکامات پر عمل نہیں کرنا بلکہ اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ کہ اسی لیے روح عبادت یہ ہے کہ جتنا انسان عبادت کرتا جائے اس کے اندر بندگی پیدا ہوتی جائے۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر سے انانیت ختم ہوتی جائے، میں ختم ہوتی جائے، بلکہ وہ اپنے اس بات کو محسوس کرے کہ میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں۔ کہ جیسے مولا فرماتے ہیں کفالی عزن ان اکون عبدک، کے پروردگار میری عزت کے لیے، اور کسی جگہ پر یہ بھی ہے کہ فخر، میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندہ کون ہے؟ صلی اللہ۔ بندہ کون ہے؟ بندہ وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے مالک کا حکم حاکم ہو، اپنی ذاتی انا نہیں ہو۔ اگر اسی لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی عبادت نتیجہ بخش ہو رہی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھے کہ اس کے اندر یہ روح تسلیم یہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اگر کسی جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم امام ہے، تو اس کے اندر فوراً اطاعت کا جنبہ بیدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ جو میرے مولا نے کہا میں اس کے سامنے تسلیم ہوں، میں اسے قبول کرنے والوں کا۔ اس کی اگر یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یہ نظر آتی ہے کہ اگر کبھی کسی کی کسی جگہ بحث ہو رہی ہے اور اس بحث کے اندر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حق سامنے والے کے ساتھ ہے، کتنی جلدی انسان تسلیم ہو جاتا ہے، کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ انسان کے اندر بندگی یعنی حق کے سامنے تسلیم ہونے کا جذبہ اس کے اندر تقویت پا رہا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انسان بظاہر عبادت کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے اندر اس کی انانیت اتنی ہی
مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم خود سے جتنی بھی کوشش کریں ہم تیری بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو مقرب نہیں کر سکتے، تیرا تقرب حاصل نہیں کر سکتے، اس راستے کے اندر ہم خود سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمیں تیری توفیق کی اور اہل بیت علیہم السلام کی مسلسل مدد کی ضرورت ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور وہ جو ہدف خلقت ہے کہ جس کے لیے تو نے ہمیں خلق کیا ہے، پروردگار مرنے سے پہلے ہم اس ہدف خلقت تک پہنچ سکیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاة علی نبیہ وحبیبہ فقال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان ماحی آثار البدع والطغیان، اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ برادران عزیز، خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے میں جس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اس میں جو حالات اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرے، یا جو وہ مناسبتیں وہ ایام خاص کے جو اس ہفتے کے اندر پیش آ رہے ہیں اس کے اندر، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کو نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت عالم اسلام کو کیا خطرات درپیش ہیں۔ یہ دنیا ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جب اس دنیا کو خلق کیا تو اس کے اندر اگر اس نے ہدایت کا ایک نظام رکھا ہے تو اس کے اندر کوئی گمراہی کا نظام نہیں ہے، کوئی باطل کا نظام نہیں ہے۔ جس طریقے سے پروردگار عالم نے ہدایت کا نظام تشکیل دیا، اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس نے وہ شخص آپ جانتے ہیں وہ شخصیت حضرت ابلیس کے جس نے یہ قسم کھائی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ اسی وقت سے کہ جب سے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا اور وہ اس بارگاہ سے مردود قرار پایا تھا، اس نے ایک گمراہی کے نظام کو تشکیل دیا ہے۔ جس طریقے سے ہدایت کا نظام ہے اسی طریقے سے گمراہی کا نظام ہے۔ ہمیں اس بات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے ایک پلان، ایک برنامہ، ایک منصوبہ ہمیں بنا کر دیا ہے کہ جو اس کے احکامات کے اوپر مشتمل ہے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جاتا ہے، اسی طریقے سے شیطان اور وہ لوگ کہ جو اس کے اولیاء ہیں، وہ جو ائمہ کفر ہیں کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ کفر کے امام ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو اس سے منحرف کر دیں اور وہ چیز انسان کے سامنے پیش کریں کہ جو انسان کو کمال تک نہیں بلکہ انسان کو گمراہی تک لے جائے۔ شیطان کی دشمنی کو ہم واقعاً بعض دفعہ افسانہ سمجھتے ہیں یا اس طریقے سے اسے درک نہیں کرتے ہیں۔ شیطان واقعاً قرآن کی نظر میں اور قرآن کی زبان میں وہ دشمن ہے کہ جس نے گمراہ کرنے کے لیے کئی قسمیں کھائی ہیں۔ پروردگار عالم کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، ہر شخص کو گمراہ کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے وہاں پر اسے اجازت دی کہ بہرحال
تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، لیکن وہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ اس وقت ہمیں دنیا کے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، دنیا کے اندر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، دنیا میں کہاں کہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور کس کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، یمن کے اندر کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، دنیا بھر کی ریسورسز کے اوپر غاصب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر جو ریسورسز ہیں، جو توانائیاں ہیں، وہ ان کے قبضہ قدرت کے اندر قرار پائیں۔ اگر کہیں پر تیل پایا جاتا ہے، اگر کہیں پر گیس پائی جاتی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان سب کے اوپر اپنے قبضے کو قائم کریں اور قبضہ جو ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اس کے لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ انسانوں کو جو صحیح تعلیمات ہیں اس سے منحرف کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیٹ پہ جس قسم کی چیزوں کی بھرمار ہے، میڈیا کے اوپر جس طریقے سے چیزوں کی بھرمار ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر کوشش یہ ہے کہ انسان کو اس کے اصلی ہدف سے، اس مقصد سے ہٹا دیا جائے، کہ اگر انسان اس حقیقی مقصد سے اور اس اصلی مقصد سے اگر انسان جڑا رہے تو کبھی بھی ان کی یہ چیزیں کارگر نہیں ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر ہمارے جوان جو ہیں وہ اس حملے کا نشانہ ہیں جوانوں کو، کیونکہ جوانوں کے اندر پروردگار عالم کی طرف بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ جوانی کے اندر، یہ جوانی وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر انسان بہت ہی آسانی سے پروردگار عالم کے قرب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر خاص طور پر البتہ محدود نہیں ہے، وہ ایسا بدبخت ہے کہ وہ کسی کو بھی بہکانے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی بہکانے سے ہاتھ کھینچ لے، وہ ہر شخص کو بہکانا چاہتا ہے اور ہر عمر میں بہکانا چاہتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ کوشش یہ ہے کہ جوانوں کو بہکایا جائے، کیونکہ جوانوں کو بہکانے کی صورت میں کیا ہے، وہ فساد جو ہے وہ معاشرے کے اندر زیادہ آسانی سے رائج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس بات کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے جوانوں کو بھی ہم دین کی طرف راغب کریں، صحیح تعلیمات کی طرف راغب کریں، ان کے راہوں کو آسان کریں، ان کی مشکلات کو آسان کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم مل کر، ہم بطور معاشرہ مل کر پروردگار عالم کی طرف سفر کر سکیں۔ یہ پروردگار عالم نے جو تقوی کی بات کی ہے، جو پروردگار عالم نے جو ہمیں پلان دی ہے آگے جانے کا، وہ صرف ایک فردی پلان نہیں ہے، یعنی وہ منصوبہ ایک فردی منصوبہ نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی منصوبہ ہے۔ اسلام کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر کیا کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کے اندر اس سے زیادہ بڑھ کر یہ ہے کہ ایک معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے، ایک قوم کو کیسا ہونا چاہیے، ان کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کے اوپر حکومت کا انداز کس طریقے سے ہونا چاہیے، حاکم کا کیا حق ہے، رعایا کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق ہے۔ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور تمام تر کوششیں یہ ہیں کہ بہرحال اب بہت زیادہ فرصت نہیں ہے کہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے، تمام تر کوششیں یہ ہیں کہ انسان کو اس حقیقی چیزوں سے غافل کر دیا جائے تاکہ اس کو گمراہ کرنا، اس کے اوپر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن مکروا و مکر اللہ، وہ جو ہیں وہ اپنا منصوبہ بناتے ہیں اور پروردگار عالم اپنا منصوبہ بناتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور پروردگار جو ہے وہ بہترین منصوبہ بنانے والا، مکر کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہ اتنی کوششیں کرتے ہیں، پورے سال کوششیں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اس گمراہی کو عام کیا جائے، لیکن اس کے اندر جو پروردگار عالم کا منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ محرم اور سفر کا مہینہ آتا ہے، وہ جتنی انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ ساری بساط الٹ کر رہ جاتی ہے۔ دوبارہ جو فرش اعضا بچتی ہے، دوبارہ امام کا پیغام پہنچتا ہے اور لوگوں کے قلوب دوبارہ جو ہے وہ امام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آنسو جب اشک بہتے ہیں تو وہ جو فطرت کہ جسے سلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ دوبارہ فطرت بیدار ہو جاتی ہے، دوبارہ انسان جو ہے وہ حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی کے چیزوں سے ہٹ کر دیکھیں مجلسوں کے اندر یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے کہ خدا نے ایک ایسی محبت کو قرار دیا ہے امام کے لیے کہ انسان اس وقت جتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اس مہینے کے اندر، محرم کے اندر، سفر کے اندر، کوئی کتنا ہی کسی مصیبت کا کوئی پریشانی میں کہیں کیوں نہ گرفتار ہو، لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مجلس کے اندر شرکت ضرور کرے، جلوس کے اندر شرکت ضرور کرے۔ یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے، اور یہ پروردگار عالم کی اور یہ پروردگار عالم کی قدرت ہے، یہ پروردگار عالم کا منصوبہ ہے، کیونکہ جو ہدایت کا نظام ہے اس کی قدرت اس باطل کے نظام سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے جب تک انسان اگر خود اپنے آپ کو باطل کے سپرد نہ کرے، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف لے جائے۔ پروردگار عالم بار بار
اپنی اس قدرت کے جلوے دکھاتا ہے کہ خود یہ جو 40 یعنی ابھی جو چہلم گزرا ہے، اور دنیا بھر میں اب جس طریقے سے یہ بہت پرانا فینومینا نہیں ہے، عراق کے اندر تو یہ جو واک تھی جسے مشی کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن اس کو اگر یہ جو بین الاقوامی جو اس کو شہرت حاصل ہوئی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد کروڑوں کا وہاں پر مجمع ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر لوگ کربلا نہیں جا پاتے وہ اپنے اپنے شہروں کے اندر اس کی شبیہ بناتے ہیں۔ یہ چیز بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ یہاں پر اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے 2009 یا 2010 میں، خود جب میں پہلی دفعہ وہاں پر گیا تو اس وقت چند 2 یا 3 قافلے تھے کہ جو عراقیوں کے باہر کسی کے تھے، اور اس کے اندر بھی سب ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے اس کو پیدل واک کیا ہو۔ تو یہ بہت پرانی چیز نہیں ہے۔ یہ پروردگار عالم ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس بات کو آشکار کرتا ہے کہ دیکھو جو ہماری قدرت ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور قدرت نہیں ہے، جو حق کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت نہیں ہے۔ کیسے ہوا کہ ایک دم سے دنیا بھر کے قلوب جو ہیں وہ اس طریقے سے کھنچ کر اس طرف جمع ہو گئے کہ کہیں پر بھی ہوں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو خود پہنچیں، اگر نہیں جا سکتے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی طرف سے کسی اور کو کوئی جانا چاہتا ہے، کئی لوگ مل کر اپنی طرف سے کسی ایک کو نائب بناتے ہیں کہ ہم سب نہیں جا سکتے، اتنے مالی وسائل نہیں ہیں، لیکن ایسا ضرور کر سکتے ہیں کہ مل کر کم از کم کسی ایک شخص کو وہاں تک بھجوا سکیں۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے وہاں پر خدمت کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو تمام آپ یہ دیکھتے ہیں موقف لگائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب اس بات کا ثبوت ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت کے سامنے جو پروردگار عالم نے وہ محبوبیت جو امام حسین کو عطا کی ہے، اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال ضروری یہ ہے کہ انسان جب وہاں پر جائے تو اس جذبے کو وہیں تک چھوڑ کر نہ آئے، بلکہ اس جذبے کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئے، اور اپنی زندگی کے اندر انسان اس جذبے کو جاری و ساری رکھے کہ وہاں پر جو بنیادی طور پر جذبہ ہے، دیکھیں چند ایک چیزیں ہیں جو اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ سب کا ہدف امام ہے، یعنی اگر کسی سے پوچھیں کہیں سے بھی جا رہا ہو، کسی بھی جگہ سے آیا ہو، پوچھیں کہاں جا رہے ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ امام کے پاس جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہو؟ امام حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ تو ایک چیز جس میں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے وحدت، یونٹی کس چیز میں؟ ہدف کے اندر، آبجیکٹیو کے اندر، کہ ہر شخص کا جو ہے وہ آبجیکٹیو امام ہے، امام تک پہنچنا ہے۔ اور دوسری چیز، چاہے وہ جانے والے ہوں، وہاں پر چلنے والے ہوں، یا وہ لوگ ہوں کہ جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہر شخص کا دوسرے سے تعلق امام کی محبت کی بنیاد پر ہے، یعنی اور کوئی تعلق نہیں ہے، رنگ و نسل کے تعلق وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں، اور ایک نیا تعلق کہ جو سب کو آپس میں جوڑے رکھتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ امام کی محبت کا تعلق ہے۔ کس کی خدمت کر رہے ہو؟ ظاہر امام کی خدمت کر رہا ہوں، وہ جو امام کی زیارت کے لیے جانے والا ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے، اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پر دیکھیں، ہر آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ دوسرے کے لیے ایثار کرے، جس کو نہیں جانتا، جسے دوبارہ اس نے کبھی دیکھنا بھی نہیں ہے، چاہے وہ خدمت کرنے والے ہوں یا چلنے والے ہوں، کہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کو اگر جگہ نہیں ہوتی، اگر سوئے ہوئے ہیں، کوئی اور آدمی آ جائے تو وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اگر جگہ پہ کوئی چیز رکھ کے گئے ہیں، کوئی اور وہاں پر آ کر آرام کرنے لگے تو کبھی کوئی کسی کو وہاں سے اٹھاتا نہیں ہے۔ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، مگر وہاں پر آپ کو کسی بدمزگی کی، کسی جھگڑے کی ایسی کوئی خبر نہیں ملتی، بلکہ جتنے بھی انسان دیکھتا ہے تو وہاں پر محبت ہی محبت نظر آتی ہے، ایک دوسرے کے لیے خلوص نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار اور ایثار نظر آتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ یہ بھی امام کا چاہنے والا ہے، امام کے لیے آیا ہے۔ تو کوشش یہ کہ انسان ان چیزوں کو، کہ زندگی کے اندر بھی انسان کا ہدف جو ہے وہ امام قرار پائیں، اور آپس کے اندر جو تعلق اور محبت کا تعلق وجود میں آئے امام کی بنیاد پہ، امام کے محور پر۔ کیوں کسی کی خدمت کروں؟ اس لیے کہ یہ بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ اگر انسان اس چیز کو اگر اپنے ساتھ زندگی کے اندر لے آئے تو وہی جو ہمیں حسین ترین نمونے جو اخلاص کے وہاں پہ نظر آتے ہیں وہ انسان کو اس جگہ کے اوپر بھی نظر آنے لگیں گے، کہ وہاں پر تھوڑے عرصے کے لیے امام اس طریقے سے بلا کر اس کی پریکٹس کرواتے ہیں کہ دیکھو اگر تم ہماری حکومت تک پہنچنا چاہتے ہو، کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حجت اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایک دفعہ صلوات پڑھتے امام کی ذات پر، کہ جو ان کی حکومت کا جو عملی نمونہ ہے وہ اسی طریقے کا نمونہ ہے، کہ جس کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کی آمادگی کے لیے 40 کو اس طریقے سے قرار دیا کہ انسان اس 40 کے اندر مشق کرے کہ وہ جو حکومت، وہ جو جہانی حکومت جو قائم ہوگی وہ کس طریقے کی ہوگی۔
تو ضروری ہے کہ ہم وہاں سے جو کچھ سیکھیں، یا اس محرم کے اندر جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو امام سے قربت ہم نے کسب کی ہے. امام تو ہمیشہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم لوگ امام کی طرف اس طریقے سے متوجہ نہیں رہتے. تو بہرحال جو کچھ ہم نے اس مہینے کے اندر، ان 2 مہینوں کے اندر جو کسب کیا، کوشش یہ کریں کہ اسے ضائع نہ کریں، اس کو ہمیشہ اپنی زندگیوں کے اندر برقرار رکھیں. 2 بس اور مختصر باتیں. دیکھیں 40 سے ہم گزر کر آ رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اب 28 سفر ہے کہ جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی بھی رحلت، یا بعض نقل کے مطابق شہادت، اور امام حسن مجتبیٰ آپ کی بھی شہادت اس مہینے کے 28 سفر کو قرار پائی ہے. تو یہ 2 مناسبتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں. پیغمبر اکرم کے بارے میں اگر دیکھیں تو واقعاً اگر ہم انصاف سے کہیں تو ہم کافی اس کے پیغمبر کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں. پیغمبر کی زندگی کے بارے میں ہماری معلومات بہت زیادہ کم ہے. پیغمبر کے یہ خود قرآن نے کہا کہ آپ کے اندر اسوہ بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن پیغمبر کی زندگی سے ہمارے پاس اگر کوئی آ کر سوال کرے کہ ہم پیغمبر کے اقوال کے بارے میں یا پیغمبر کی زندگی کے بارے میں، تو سوائے چند ایک مشہور واقعات کے جو بہت زیادہ بچپن سے سنائے جاتے ہیں، ہمارے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ نہ ہو. شاید اگر ہم بالکل کہنا شروع کریں تو 1 گھنٹے، بہت مشکل سے شاید 1 گھنٹے تک بول سکتے ہیں. جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، پیغمبر خدا کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی اس کائنات کے پیغمبر اکرم کی ذات ہے. صلی علی محمد وعلی محمد. اور پیغمبر اکرم کے جنہوں نے یہ سارا دین ہم تک پہنچایا، خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے کہ من انفسکم، کہ جو تمہارے نفسوں میں سے، یعنی اس میں اور تمہارے اندر کوئی جدائی نہیں ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اور جو کچھ بھی تمہیں پریشانی پیش آتی ہے وہ اس کے اوپر بہت گراں گزرتی ہے. خود قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ جو تمہیں مشکل آتی ہے، جو مشکل پیش آتی ہے، وہ اس کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. یعنی حریص آپ جانتے ہیں حرص یعنی کسی چیز کو حد سے زیادہ کسی چیز کا مشتاق ہونا، کہ جس کے اوپر کبھی قانع نہ ہونا، کہ پیغمبر آپ کے لیے حریص ہیں. پیغمبر اکرم ایک شخص کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا جائے. لوگ خود ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس رحمت سے دور کر لیتے ہیں، خود اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں. اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، پروردگار عالم نے انسان کو اختیار دیا ہے، اس لیے پروردگار اس اختیار کو سلب نہیں کرتا. لیکن پیغمبر ایک شخص کے لیے بھی راضی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب وہاں پہ جو کفار جو مارے گئے تھے قریش کے، جب انہیں ایک کنویں کے اندر جگہ ڈالا گیا، وہاں پہ دفنایا جا رہا تھا، تو پیغمبر نے جا کر ان سے خطاب کیا. جب خطاب کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا تم سے بہتر سن سکتے ہیں. اگرچہ جواب نہیں دے سکتے لیکن تم سے بہتر سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے غم کا یعنی تکلیف کا اظہار کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے. اہل بیت علیہم السلام کسی بھی وقت پر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائے. اس لیے آپ دیکھیں کربلا کے اندر امام حسین آخری وقت تک لوگوں کو نصیحت کرتے رہے. کسی بھی وقت پہ، یعنی اس وقت بھی کہ جس وقت آپ کے قریبیوں کو، عزیز ترین شخصیتوں کو جس وقت جو ہے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ نے نصیحت کرنا نہیں چھوڑی کہ اگر کوئی ابھی پلٹنا چاہے تو ابھی بھی پلٹ سکتا ہے. یہ وہی ہے کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا ہے. ہادی ہیں اور انتہائی محبت. حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیغمبر اکرم کی جو صفات ہیں، یہ ساری صفات اہل بیت علیہ السلام کے پاس ورثے میں آئی ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم حریص ہیں تو اہل بیت بھی حریص ہیں اور رؤوف ہیں مومنین کے لیے. ایک آدمی کو بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ گمراہی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے. تمام ائمہ معصومین ہمیشہ اسی طریقے سے رہے، ہمیشہ ان کی ساری کوششیں اس لیے رہی ہیں، تمام مشکلات اس لیے اٹھائی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ہدایت کے فریضے کو بہترین طریقے سے انجام دیں، اس پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہمیشہ دو طرفہ چیز ہے، کیونکہ وہ جیسے میں نے بار بار تکرار کی، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. کمال وہی ہے کہ جس وقت انسان اپنے اختیار کے ذریعے سے اس چیز کو قبول کرے، کیونکہ اگر اختیار نہ ہو تو پھر اس کے بعد عمر 7 کے اندر اور حر کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جاتا. یہ اختیار ہے. لیکن جو امام ہے، امام نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. ایک اور بات، امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت 28 صفر ہمارے سامنے ایک جو زیادہ معتبر روایت ہے اس کے مطابق 28 کو آپ کی شہادت ہے. البتہ بعض جگہ پر ہمارے پاس کچھ اور تاریخ بھی نقل ہوئی ہے. خود امام کے بھی حوالے سے ہماری معلومات بہت کم ہیں.
خاص طور پر امام کی زندگی کے اندر جو ایک اہم ترین چیز تھی کہ جس کو صلح امام حسن کہا جاتا ہے، امام حسن کی جو صلح تھی اس کے بارے میں ہماری معلومات بہت ہی کم ہے، بلکہ بعض دفعہ البتہ یقیناً آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن بعض جگہ پر لوگ اس غلط فکر کا شکار ہو جاتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے فکر کے انداز میں اختلاف پایا جاتا تھا، دونوں کے مزاجوں کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا۔ امام حسن جو تھے وہ بہت زیادہ صلح پسند تھے، اس لیے انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین جو ہیں وہ صلح کو اس طریقے سے پسند نہیں کرتے تھے، آپ کے مزاج کے اندر جو ہے نعوذ باللہ تیزی اور تندی پائی جاتی تھی، اس لیے آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں غلط فہمی اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہماری معلومات ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت کم ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے سب سے پہلے روایات اور مسلمات کی طرف آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کیا ہیں، نور واحد ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر جو ہے نعوذ باللہ غصہ پایا جاتا ہے یا تندی پائی جاتی ہے، اور کسی کے اندر خدا نخواستہ وہ جگہ کہ جہاں پر جنگ ضروری ہے اس جنگ سے فرار پایا جاتا ہے یا شجاعت نہیں پائی جاتی ہے، نہیں، ان سب کے اندر جو ہے شجاعت بھی ایک ہی طرح سے پائی جاتی ہے اور حلم اور بردباری بھی اسی طریقے سے پائی جاتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم ان حالات و واقعات کو سمجھیں۔ دیکھیں یہاں پر اگر کوئی یہ سوال اٹھائے تو یہ سوال واقعاً حق ہے اٹھانے میں کہ دیکھیں امام حسن نے کیوں صلح کی؟ اگر صلح نہیں کرتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، شہید کر دیے جاتے، تو امام حسین بھی تو شہید کر دیے گئے، یعنی اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات و شرائط کے اندر فرق تھا تو وہ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر شہادت ہے تو امام حسین کو بھی شہادت نصیب ہوئی، اگر امام حسن اگر صلح نہ کرتے تو کیا ہوتا، شہادت سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز نہیں ہوتی، پھر امام نے کیوں جو ہے وہ صلح کی ہے؟ کہ دیکھیں اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے اندر کیا چیز بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیں اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نہ جنگ کو اصالت حاصل ہے نہ صلح کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جنگ کی جائے اور بہت ایکسیپشنل موارد ہیں جہاں پہ صلح کی جائے، یا ہمیشہ صلح کی جائے، بہت ایکسیپشنل موارد ہیں کہ جہاں پر جنگ کی جائے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ صلح بھی ہے اور جنگ بھی ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ صلح کہاں کرنی ہے اور جنگ کہاں کرنی ہے، جنگ کا مقام کون سا ہے اور صلح کا مقام کون سا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے پیغمبر اکرم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے جنگ بھی کی اور صلح بھی کی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صلح حدیبیہ بھی نظر آتی ہے کہ جس کی شرائط ایسی تھیں کہ بہت سے لوگ نعوذ باللہ آ کر پیغمبر کو تانے دینے لگے تھے کہ آپ نے ایسی شرائط کے اوپر صلح کی ہے، وہ شرائط کہ جو ہمارے لیے ذلت کا باعث ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن پیغمبر اکرم نے صلح کی، پروردگار عالم نے اسے فتح مبین قرار دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس صلح کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو مکے کے فتح تھے اس کے مقدمات فراہم ہوئے۔ یہاں پر بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ گفتگو علماء نے کی ہے اس باب کے اندر کہ امام حسن نے کیوں صلح کی، اور یہاں تک کہ اس کو بیان کیا گیا علماء حق نے، اور واقعاً اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک و تردید نہیں ہے کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو کربلا کا زمینہ فراہم نہ ہوتا۔ کربلا کو جو مقام اور اہمیت حاصل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ صلح ہے۔ اس صلح کے اندر جو ہے جب یہ صلح رہی ہے اور امام حسن کی شہادت کے 10 سال بعد بھی امام حسین اس کے پابند رہے ہیں۔ 50 ہجری میں امام کی جو ہے وہ امام حسن کی شہادت ہے، اور کربلا کب ہے؟ 61 ہجری کے اندر۔ یہ وہ صلح ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کربلا کے مقدمات کو فراہم کیا کہ اس کے بعد جب کربلا رونما ہو، کربلا برپا ہو، تو اس سے وہ نتیجہ حاصل ہو سکے کہ جو اس سے نتیجہ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ کہ اگر ایسا نہ ہوتا، دیکھیں میں مختصر طور پر کیونکہ زیادہ وقت کے بھی اندر گنجائش نہیں ہے، میں 3 آپ کے سامنے فرق یہاں پہ کہ جس کو استاد مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا، البتہ گفتگو اس باب میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بات وہ ہے کہ جس پر سب علماء متفق ہیں کہ کربلا کے صحیح معنوں میں کربلا کے مقدمات اس صلح کی وجہ سے فراہم ہوئے ہیں۔ کہ 3 فرق ہیں کہ جو امام حسن اور امام حسین کے ہمیں دور میں نظر آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے صلح کرنا پسند نہیں کی۔ کہ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ امام حسن سے تقاضۂ بیعت نہیں کیا گیا تھا، امام حسن سے بیعت طلب نہیں کی گئی تھی، جبکہ امام حسین سے بیعت طلب کی گئی تھی۔ بیعت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہوں اور اسے انڈورس کرتا ہوں۔ امام حسن سے جو تقاضا تھا وہ فقط یہ تھا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں اور حکومت کو کسی اور کے حوالے کر دیں، لیکن امام حسین سے تقاضا بیعت کا تھا کہ جس کے لیے امیر شام نے منع کیا تھا اپنے بیٹے کو کہ دیکھ لو خبردار حسین سے بیعت طلب نہ کرنا ہے۔
کیونکہ بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ اپنے مہر سے تصدیق ثبت کر دیں کہ میں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ قبول کرنے والا ہوں، کہ اس کے بعد اگر کہیں پہ بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے اس قسم کی کسی چیز پر تو وہ بیعت آمنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ بیعت یہاں پر موجود ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے کہ امام حسن سے کوئی بیعت کا تقاضا نہیں اور امام حسین سے بیعت کا تقاضا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ امام حسن کے جب ہم زمانے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت کوفے کے لوگ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے کے واقعات ہیں، آپ خود جانتے ہیں کتنے امام کے لشکر کے اندر لوگ ہیں کہ جو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ امام کے لشکر کے اندر جو سردار ہیں عبید اللہ ابن عباس، وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جا کر مخالف فوج کے اندر مل گئے ہیں، اور لوگ اب جنگ سے تھک چکے ہیں۔ امام بار بار بلا چکے ہیں، کئی دفعہ 6 مہینے میں امام نے لشکر کو بلایا، لیکن جب بھی لشکر آیا تو اس کے اندر ہمیشہ یہ جو ہے بے وفائی یہ چیز نظر آئی۔ تو اس وقت کوفہ جو ہے وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ایسے وقتوں میں اگر امام جنگ کرتے ہیں تو کئی سال شاید جنگ چلے کہ جس طریقے سے صفین 2 سال چلی، بہت سارے لوگ شہید ہوں، اس طرف سے حق کی طرف مارے جائیں اور کچھ لوگ مارے جائیں، لیکن اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہو۔ اور اس کے بعد تاریخ کے اندر یہ سوال ہو کہ اس جنگ کی ضرورت کیا تھی، کہ فقط یہ بات کہی جا رہی تھی کہ میں جو ہوں وہ بلینک پیپر بھجوا رہا ہوں، جو شرائط ہیں وہ شرائط اس کے اوپر لکھ دیں۔ ابھی تو کوئی چیز معلوم نہیں تھی کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ امام کی بابصیرت آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن عام لوگ تو نہیں دیکھ رہے اور جنگ سے اکتائے ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی کہ اس وقت جنگ ہوئی جبکہ ایک سفید کاغذ دیا گیا تھا، بس یہ جنگ جو تھی وہ ویلیوز کے لیے نہیں تھی، اقدار کے لیے نہیں تھی، بلکہ جنگ یہ تھی کہ کون حکومت کرے گا، کیونکہ جو طرف مقابل ہے وہ ہر شرط کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم اگر آپ جا کے دیکھتے ہیں تو جو پہلی شرط اس صلح نامے کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اس کے سپرد کی جاتی ہے اس شرط پر کہ وہ اللہ کے احکامات اور سنت کے اوپر عمل کرے گا۔ دوسری جو اس کے اندر بنیادی چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کے وقت جب دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں خط کوفے سے آ رہے ہیں کہ آپ نے قیام کیا ہے، آپ یہاں پر آ جائیے۔ ہزاروں خط ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ اب اگر امام یہاں پر قیام نہ کریں تو تاریخ یہ کہے گی کہ کوفہ آمادہ تھا اور امام نے قیام نہیں کیا، اور اس کے بعد تاریخ کے اندر ہمیشہ یہ سوال رہ جائے گا۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پوری تاریخ کو مد نظر رکھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ جیسے دادی نے جو وصیتیں کی تھیں کہ کفنی باللیل ودفنی باللیل، یہ کس کے لیے کی تھیں؟ تمام تاریخ میں آنے والے حق پرست لوگوں کو مد نظر رکھ کے کی تھیں تاکہ تاریخ کے اندر کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ کہ امام کے پاس ہزاروں خطوط آ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی روشن نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد کربلا پیش نہیں آتی، امام نہیں نکلتے وہاں پر، تو کوفے والوں کی یہ بے وفائی سامنے نہیں آتی، بلکہ فقط یہ سوال رہ جاتا کہ حق کے قیام کے لیے زمینہ آمادہ تھا، امام نے قیام نہیں کیا۔ تیسری چیز جو اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت تھی سامنے، اس کے اندر حکومت وہ تھی کہ جس کے اندر حرمت شکنی واضح تھی۔ امام حسین جس وقت قیام کیا ہے تو اس وقت جو ہے یہ حکومت مستحلن لحرام اللہ، حرام خدا کو جو ہے وہ حلال کرنا اور حلال خدا کو حرام کرنا یہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا، لیکن امام حسن کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ اگر امام اس وقت قیام کرتے تو پھر یہ چیز سامنے نہیں آتی، اور پھر جب امام نے قیام کیا تو اس قیام کا جواز بھی سامنے نہیں آتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کی ذات پر، صلی اللہ محمد۔ بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو کہ بنیادی ترین جو دعا جس کو کہا گیا وہ یہ کہ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر کے اوپر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔